अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. हर तरह की हम्दो सना अज़मतो किबरियाई बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक सजावार व सनावार है, जो कुल जहां का खालिक है, मालिक है, हाकिम है।
جو اپنی ذات میں صفات میں یکتا مثل ہے، بعد وہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں رسولوں پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ یقیناً مجھے بتانا یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ کی اصلاح کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو کس انداز کی کوشش کرنی چاہیے، کیا کریں کہ ہمارا سماج، معاشرہ، گھر بار، کاروبار، سوسائٹی سب ٹھیک اور درست ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آپ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، امت محمدیہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت نایاب بیان چھاپا قرآن کریم کے اندر۔ اب آپ پوچھے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کی رات کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں وہ کیا ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے امت محمدیہ کی تعریف بیان کی، مسلمانوں کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ اللہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، نبی پاک نے یہ اعلان کر دیا عوام و خواص میں، لوگ مذہب اسلام میں آتے گئے، مذہب اسلام سے قریب ہوتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم کرتے گئے، اللہ ایک ہونے کا اقرار کرتے گئے، ارشاد ہوا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ اب اللہ جسے کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس امت کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے تھا، بے نمازی بن کر، بد دین بن کر، اجٹ بن کر، حد درم بن کر، یہ بن کر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن کر، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن کر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او بے محال مسلمان، او بے وجہ مسلمان، او دائرے کو چھلانگ لگانے والا مسلمان، دائرے کار کو نہ جاننے والا مسلمان، آزاد ہندوستان ہوا ہے، رب تعالیٰ کی قسم تو آزاد نہیں ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ نے کام بتایا، فضیلت بتائی، پھر نصیحت فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلے بنو اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رکو اور برائیوں سے دوسروں کو روکو۔ اب گھر سے لے کر کے باہر تک کی اصلاح ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہر بات لے دے کر کوئی چارہ نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہو سکے۔ اچھا بنیے، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریے، فکر کریے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان کے دعوے دارو، ایمان کے ٹھیکے دارو، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اور اللہ کی
توجہ دے دو اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو کہیں اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنہ ایمان والو اللہ کہہ رہا ہے بعض بیٹیاں بعض اولاد فتنہ قادر سے بچو یعنی ان کے فتنے سے بچو میرے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور طریقہ بتلایا اصلاح معاشرہ کا کیا کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان کہ تم نے جو بھی آدمی کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اسلامی معاشرہ کا بڑا اچھا اور بڑا سنجیدہ طریقہ اب یہ طریقہ باپ اگر اپنا لے تو کیا بیٹے نہیں سدھر جائیں گے شوہر اگر اپنا لے تو کیا بیوی نہیں سدھر جائے گی ماموں اگر اپنا لے تو کیا ممانو نہیں سدھر جائے گی بھلا بتاؤ میرے بھائیوں تب پھر کیسے سدھرے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان کہ تم یہ جو بھی آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب جو بھی ہو جیسے بھی ہو جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اب میں یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو مسجد کی طرف نہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور باپ سے بڑا درجہ مقام و درجہ کس کا ہے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مسجد نہیں لے جا سکتا ہے کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو مارکیٹ جانے سے نہیں روک سکتا ہے کیا بلا شبہ روک سکتا ہے کیونکہ وہ بڑا ذمہ دار ہے مگر میرے بھائیوں آج حالات بدلے ہوئے ہیں آج ماحول بدلے ہوئے ہیں نہ باپ بیٹے کو روکنے کے لیے تیار اس لیے کہ باپ خود برائیوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے نہ ماں بیٹی کو روکنے کے لیے تیار اس لیے کہ ماں خود برائیوں میں ملوث نظر آ رہی ہے جب سب مل کر تھام لے عہد کر لیں کہ اچھے بنیں گے اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے رکیں گے برائیوں سے ایک دوسرے کو روکیں گے تو کچھ کام ہے مگر آج پورا سماج برائیوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے تو مرہم پٹی کہاں سے کی جائے میرے بھائیوں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو تباہیاں پھیل رہی ہیں سماج اور معاشرے میں جو برائیاں فروغ پا رہی ہیں سماج اور معاشرے سوسائٹی میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار نوجوانوں کا ہے کوئی بھی سماج کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے نوجوان اس معاشرے کی جان ہے اس معاشرے کا کیپٹن ہے میرے بھائیوں انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے جوانی کا دور انسانی زندگی کا سب سے گولڈن اور سب سے سنہرا دور ہے انسان کے جسم میں انسان کے مینٹل پاور میں انسان کے جسم میں جتنی طاقت جتنی انرجی جتنا جوش جوانی کے عالم میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا ہے قرآن کریم کا بھی کیسا پارا اٹھائیے سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ نور کے اندر رب العالمین نے اس کو بیان کیا کیا کہا اللہ الذی خلقکم ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة شيئا يخلق ما يشاء یاد کرو میرے بندو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے تمہارے اوپر جو بچپن کا دور آیا وہ کمزوری کا دور تھا تمہارا جسم بھی کمزور تھا تمہارا دماغ بھی کمزور تھا تمہارا ایمان بھی کمزور تھا جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے ثم جعل من بعد قوة اور جب بچپن کا زمانہ ختم ہو گیا جب تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے جوانی کی عالم میں آ گئے تو ہم نے تمہارے جسم کے اندر تمہارے بدن کے اندر طاقت کا فرمائے قوت عطا فرمائے ثم جعل من بعد قوة شيئا لیکن پھر زمانے جو ایک مدت تک رہی ایک دور تک رہی ایک زمانے تک رہی اس کے بعد بڑھاپا آ گیا جو بچپن سے بھی زیادہ کمزوری کا زمانہ تھا بڑھاپے میں تمہارے اندر صرف کمزوری نہیں آئی بلکہ بڑھاپے کی ساری علامتیں آ گئی کمزور بنایا پھر طاقتور بنایا
پھر کمزور بنایا. کیوں بنایا؟ یخلق ما یشاء. اللہ رب العالمین اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے. وہ چاہتا تو سب کو جوانی پیدا کرتے, جوانی پارتا, مگر اللہ رب العالمین نے زندگی کے الگ الگ اسٹیج بنائے تاکہ بچپن کے بعد جب جوانی ملے تو اس جوانی کی قدر قیمت کا احساس ہو جائے کہ جوانی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. اور جب تم جوانی کا غلط استعمال کرو, غلط جگہوں پہ لگاؤ, تو بڑھاپے میں پہنچ کر کے یہ احساس دلائے کہ جوانی کتنی عظیم نعمت ہے جس کو ہم نے کھو دیا. یہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں, دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی تحریک, کوئی بھی اہم کام نوجوانوں کے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. آپ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا, جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا, تو سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والوں میں نوجوان آگے آگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے میرے بھائیو؟ 37 سال جو اسلام لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 12 یا 14 سال. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے میرے بھائیوں, جب مکہ کی سرزمین گرم ہو جایا کرتی تھی, ان کے اوپر ان کو لٹا کر کے, ننگے بدن لٹا کر کے ان کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جایا کرتا تھا. میرے بھائیوں, جب اسلام لائے تھے ان کی عمر 18 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے ایک لشکر کو روانہ کیا, ایک گروہ کو روانہ کیا جو بڑے بڑے صحابہ کا جس کو امیر بنایا. اسامہ بن زید میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کی طرح نوجوان تھے. میرے بھائیوں, ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا یہ الگ بات ہے کہ اسلام تو صحابہ کے دور میں ہندوستان کے اندر آ گیا تھا, لیکن اس کی طاقت کے ذریعہ سرزمین ہندوستان کا جھنڈا گاڑنے والا محمد بن قاسم ایک نوجوان تھا. میرے بھائیوں, اسلام کے فتوحات کے جھنڈے کو لہرانے والے خالد بن ولید بھی ایک نوجوان تھے. میرے بھائیوں, اگر اس جوانی کا صحیح استعمال کیا جائے, صحیح جگہوں پہ لگایا جائے, اسامہ بن زید بنتے ہیں, خالد بن ولید بنتے ہیں, زید بن حارثہ بنتے ہیں. اور اگر اس جوانی کا غلط استعمال کر دیا جائے, غلط جگہوں پہ لگایا جائے, تو شراب کے اڈوں میں یہی نوجوان ملتا ہے. دین کا حلیہ بگاڑنے والا, دین کا غلط معنی بیان کرنے والا لوگوں کے سامنے یہ نوجوان ملتا ہے. میرے بھائیوں, یہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں آپ سے الگ سوال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من ربی حتی یسأل عن الخمس. قیامت کے میدان میں کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے, 10 سے مسئلے ہو سکتا ہے, جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا ہے. 5 سوالوں کے بارے میں 5 سوالوں کے بارے میں بتا نہیں دے گا. میرے بھائیوں, اس کے قدم تک مگا نہیں سکتے ہیں, یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں, پہلا سوال کیا جائے گا, وان عمری فیما ابنا. میرے بندو بتاؤ, ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا؟ پہلا سوال میرے بھائی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے الگ کرے گا. وَمِن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. میرے بندے بتاؤ, تمہاری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا, جو 20 سال سے لے کر 40 سال تک کا دور تھا, جس دور میں تم سب سے زیادہ طاقتور تھے, جس دور میں تم دنیا سے لڑ سکتے تھے, جس دور میں تم اسلام کو پھیلا سکتے تھے, اس جوانی کے پیریڈ کو, اس جوانی کی دور کو تم نے کہاں لگایا؟ میرے بھائیوں, پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین کرے گا, اور جوانی کے بارے میں الگ سے سوال آپ سے کیا جائے گا.
تیسرا سوال کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، او میرے بندے بتاؤ تم نے جو کمائی کی تھی اس کو کہاں سے کمایا تھا؟ تم نے جو مال و دولت کا اکٹھا کیا تھا، روپے پیسہ کو اکٹھا کیا تھا، اس کو کہاں سے لایا تھا؟ حرام طریقے سے لایا تھا یا حلال طریقے سے لایا تھا؟ اور 14 سوال ان کو کیا جائے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اس دولت کو کمانے کے بعد، اس مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو تم نے خرچ کہاں کیا تھا؟ دنیا کی رنگینی میں لگا دیا تھا یا غریبوں پر خرچ کر دیا تھا یا مسجدوں مدرسوں کے اندر روپے پیسے کو لگایا تھا؟ میرے بھائیو آج سے آمدنی کا بھی حساب کیا جائے گا اور خرچ کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور 5واں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے بتاؤ تم نے جو معلومات حاصل کی تھی، علماء کے بیانات کی سنی، تقریریں سنی، اس پر کتنا عمل کیا؟ اس علم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں اسلامی معاشرے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا جائے، پھر واقعے سے اندازہ لگائیے گا میرے بھائیوں کہ پہلے کے لوگ کتنے حساس ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے معاشرے کے اندر برائیوں کو خیر میں دیکھتے تو کتنے حساس ہوا کرتے تھے اس برائی کو مٹانے کے لیے۔ میرے بھائیوں آئیے اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ محلے میں گھسے جب چند ڈاکو لاٹیاں لے کر، ہمارے نوجوان چلے ادھر سے بندیاں لے کر، ہلکا سے جواب بھلے کام کرتا اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے کھڑا ہوتا۔ اللہ کی قسم گاؤں گاؤں سماج سماج کر کر یہ تباہی نہ ہوتی، یہ تباہی نہ ہوتی۔ 13-14 سال کا جوان آدمی اپنے چچا عبدالرحمان سے پوچھ سکتا ہے کہ اے میرے چچا ظالم ابو جہل کا پتہ بتاؤ تو صحیح لوگوں۔ 13-14 سال کا جوان اگر اس طرح کا سوال کر سکتا ہے تو اے 25 سالہ کمردار جوانوں، اے گلادر جوانوں، اے مغربی تربیت کے دیوانوں، اے حرص و حوث والے جوانوں، اے تیرے نام بال کٹن والے جوانوں، سوچو تو صحیح آج تمہارا حق نہیں بنتا ہے کہ پہلے کا حالانکہ دولت کے عبدالرحمان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے میرے چچا ظالم ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ غور کریں میرے بھائیوں کیا سوال کیا، اے میرے چچا ظالم ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ عبدالرحمان نے کہا اے بھتیجو کس کو پوچھ رہے ہو؟ اپنی حالت کو دیکھو، اپنے دین بول کو دیکھو، اپنی خط و حال کو دیکھو، اپنی خط و خالص کو دیکھو۔ 13-14 سال کے ہو، اتنے بڑے گرو بھنڈار کو پوچھ رہے ہو، اتنے بڑے سردار کو پوچھ رہے ہو، اتنے بڑے سرمنا کو پوچھ رہے ہو۔ کہا ہے چچا 13-14 سال کا ہوں تو کیا ہوا؟ سینے میں دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے، حرام بات کی حرامی اولاد نہیں ہوں۔ اے میرے چچا مجھے خبر ملی ہے، مجھے اطلاع دی گئی ہے، مجھے خبر پہنچائی گئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی اتنی بڑی ہمت، اس کی اتنی بڑی جرأت، کہا کیا کرو گے؟ چچا نے کہا کیا کرو گے؟ ان نوجوان بچوں نے کیا کریں گے؟ مسکرا دیا میرے بھائیوں، کہا کیا کریں گے؟ قسم کھا لیا، کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب دو عالی کو۔ اے میرے نوجوانوں اپنے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت ہوئی، غیرتی جوان تھی۔ کچھ لمحے کے بعد ابو جہل سواری پر سوار ہو کر لبوں تک لہجے نہیں نکلا، عبدالرحمان کی نگاہ پڑ گئی، کہا ہے بھتیجو تمہارا شکار نہیں کرایا۔ اب دونوں لڑکے آپس میں لڑنے لگے۔ آج کا نوجوان اس لیے لڑ رہا ہے اسے کرکٹ کھیلنا ہے، آج کا نوجوان بیٹنگ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ سے ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ سے ٹی-شرٹ اور جینس پہننے کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں وہ نوجوان اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑ گئے، ایک کہہ رہا نہیں میں ماروں گا ظالم ابو جہل کو، تو دوسرا کہہ رہا نہیں بھائی میں ماروں گا ظالم ابو جہل کو۔ میرے بھائیوں لڑتے جھڑتے اس نیتی
منزل تک پہنچے کہا ایسا کرو کہ دونوں کے دونوں ایک بار بھی حملہ کر دو ورنہ گھوڑے سے سوار فوراً ابو جہل عالم ہو جائے گا. میرے بھائیو حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ 13-14 سال کے جوان بچوں نے ایک بار بھی حملہ کر دیا اور گھوڑے سے سوار فوراً ابو جہل کو نیچے گرا دیا. میرے بھائیو تو ابو جہل کی نظر پڑی افسوس کرے لہجے میں کہنے لگا افسوس کرے انداز میں کہنے لگا اے کاش مجھے میرا خاندان مارے ہوتے اے کاش مجھے اپنی مارے ہوتے اے کاش مجھے چودھری مارے ہوتے مجھے افسوس نہ ہوتا مجھے افسوس نہ ہوگا. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کسان کے بچوں کو مار دیا تم تو اپنے باپ پر حملہ کر رہے ہو ہمارا اپنی بہن بیٹیوں پر حملہ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ دشمنوں نے تین پر کرتے تھے گرا کے زمین پر خون سے نفرت کر دیا ساری نمود ہم نے. میرے بھائیوں درس عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا دیکھا کہ سانس چل رہی ہے سینے پہ چڑھ کر کے تلوار کی نوک کو اس بار سے اس بار کر دیا. اب جا کے ابو جہل مارا بحرام بچ گیا ابو جہل مارا گیا انسانیت کا دشمن مارا گیا صحابہ کرام کا دشمن مارا گیا. میرے بھائیوں جس خبر نبی کائنات علیہ السلام کے کانوں سے ٹکراتی ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کون شخص ہے وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس نے میرے ظالموں کو مار ہوتے ہیں ان کی خدمت میں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کے ظالموں کو میں نے ظالموں کو دشمنوں کو مار گرایا ہے. بتاؤ میرے بھائیوں اس وقت نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے اس وقت نبی کو کیا سمجھا ہوگا کتنے خوش ہوئے ہوں گے. آج نبی ہم سے خوش ہو رہے ہیں ہم نماز سے دور رہے ہیں نماز سے بھاگ رہے ہیں موسم ہی سے اللہ اللہ الفلاح کی آواز لگاتا ہے اے مسلمانوں کامیابی کی طرف اے مسلمانوں آپ کامیابی کی طرف میرے وہ ذمہ دار آئے. لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنے کانوں پر اپنے کانوں میں روح کھو سکے سب کو چڑھا ہو اور ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں ہم کو پرواہ نہیں ہوتے. میرے بھائیوں نماز اللہ کے نبی نے کہا تھا الصلاۃ ترفعنی نماز کی نیا کو ٹھنڈک ہے. بتاؤ میرے بھائیوں ہم نبی کو آپ خوش کر رہے ہیں یہ نبی سے بغاوت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے بڑا بھلا نوجوان اے ماں اور بہنوں بڑا بھلا نوجوان اگر تو اپنے مسلم کر لے اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر لے تو یاد رکھ ہندوستان کی سرزمین سے لے کر امریکہ تک جتنے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں سب کا خاتمہ کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے اندر ایمان پیدا کر لے. اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ میں شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لے. شرط یہ ہے کہ تو پہلے پکے اور سچے مومن بن کے نکلا. سارے لوگ خود دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے. میرے بھائیوں یہ دور پرفتن دور ہے درد اوپر کا دور ہے چیختا اور چلاتا ہوا ہمارا دور ہے. سماج اور معاشرہ چیخ رہا ہے آواز دے رہا ہے کہ مسلمان آؤ آؤ ہم سے برائیاں بڑھ چکی ہے اور ہمیں کریمے سے لگاؤ اور ہمیں سلیقے سے لگاؤ. میرے بھائیوں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ فلاں گاؤں کے فلاں قریے کو فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو نیت کو نابود کر دو. نکالو فرشتہ آیا ایسے گاؤں میں فرشتہ آیا ایسے گاؤں میں جس گاؤں میں مسجد بھی تھی ایک بندہ سجدے میں تھا ایک بندہ رکوع میں تھا. یہ دیکھ کر فرشتہ واپس چلا گیا کہا اللہ رب العالمین سب کو تباہ و برباد کر دو سب کو مٹا دوں. ایک بندہ بڑا اللہ والا ہے ایک بندہ سجدے میں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تم نہیں جانتے وہ نیک تو ہے مگر دوسرے نیک ہونا کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. معلوم ہوا میرے بھائیوں وہ بھی اسے زمرے میں جھونک دیا جائے گا. میرے بھائیوں آج کے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہیں مگر اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں برائی سے رکتے ہیں مگر برائیوں سے دوسرے کو روکتے نہیں ہیں. وہ اچھے اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. بنی اسرائیل میں یہی ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں سے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. بنی اسرائیل تین طبقوں میں بٹ گئے تین فرقوں میں بٹ گئے. ایک طبقہ مان گیا کہا اللہ نے ہمیں روک دیا ہے تو ہم مچھلی کا شکار نہیں کریں گے. دوسرا طبقہ بھی مان گیا کہ اللہ نے ہمیں روکا ہے مچھلی نہ کرنے کا حکم دیا ہے ہم مچھلی کا شکار نہیں کریں گے. اور دوسرے نے انہیں ٹھان دیا کہ ہم دوسرے کو مچھلی کا شکار کرنے بھی نہیں دیں گے. اور تیسرا فرقہ سرے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے ہم مچھلی کا شکار کریں گے. آج ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھلنے سے انکار کر دیتے ہیں سورت میں بتاتے نہیں کچھ. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو دونوں فرقے تباہ و برباد ہو گئے.
انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی ٹھان لیا تھا کہ ہم کسی کو منوائیں گے نہیں۔ اور ایک وہ بھی جو جس نے سرے سے انکار کر دیا تھا، صرف ایک طبقہ بچا جس نے یہ کہا تھا شکار بھی نہیں کریں گے اور کرنے بھی نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری اولاد کی ذمہ داری رکھتی ہے کہ ہم نمازی ہے، صدقاتی خیراتی زکاتی ہے، تو میرے بھائیوں دوسروں کو بنانے کی فکر کریں، دوسروں کو بنانے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیے آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پیشانیوں پر گٹھے کی نہ پڑ جائے، آپ کے پیشانیوں کے نشان پر نہ جائے۔ آپ نے کہا مسلمان ہی مسلمانوں کو نہیں کہا، بیوی کو نہیں کہا، بچوں کو حکم نہیں کیا، میرے بھائیوں تو ہماری نماز بے معنی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو معاشرے کی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جس دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو صاحب اولاد ہوئے تو انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم.